شادی کے بعد ہر رات میرا شوہر ایسی پرفیوم لگا کر کمرے میں آتا جسے سونگھتے ہی مجھے نیند آ جاتی، اور جب میں صبح اٹھتی تو میرے پاؤں پر سوجن ہوئی ہوتی۔ میرا شوہر مجھے برا بھلا کہتا کہ تم رات کو جان بوجھ کر میرے آتے ہی سو جاتی ہو۔ کچھ دن تو مجھے شرمندگی ہوئی، لیکن پھر مجھے اپنے شوہر پر ہی شک سا ہونے لگا۔ حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک رات میں ناک میں روئی گھسا کر سونے کا ناٹک کرنے لگی، اور تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی جب میرے شوہر میرے پاؤں پر کوئی انجیکشن لگا رہا تھا۔ میری شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ ابتدا میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جلد ہی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ہر رات جب میرا شوہر کمرے میں آتا، ایک مخصوص پرفیوم کی خوشبو کمرے میں پھیل جاتی۔ وہ خوشبو ایسی تھی کہ اسے سونگھتے ہی میری آنکھیں بوجھل ہونے لگتیں اور میں نیند کی آغوش میں چلی جاتی۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو میرے پاؤں پر سوجن ہوتی اور جسم میں ایک عجیب سا درد ہوتا۔ شروع میں میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جب یہ معاملہ روزانہ ہونے لگا تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ ایک دن میرے شوہر نے غصے سے کہا، تم ہمیشہ میرے آتے ہی کیوں سو جاتی ہو؟ کیا تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں؟ میں بے بس ہو کر کہتی، نہیں ایسی بات نہیں، مجھے خود نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کچھ دن تو میں شرمندگی کا شکار رہی، لیکن دل ہی دل میں شک کا بیج اگنے لگا۔ ایک دن میری سہیلی نائلہ میرے پاس آئی اور میری اداسی بھانپ کر وجہ پوچھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ نائلہ نے چونک کر کہا، یہ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا، کہیں تمہارا شوہر کوئی جادو ٹونا یا نشہ آور چیز تو استعمال نہیں کر رہا؟ اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے خود حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر جو بظاہر محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا دکھائی دیتا تھا، دراصل ایک لالچی اور خود غرض انسان تھا۔ وہ اکثر رات گئے گھر آتا، کبھی کاروبار کا بہانہ بناتا تو کبھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ شروع میں تو میں نے اسے نظر انداز کیا، مگر پھر اس کے رویے میں بدلاؤ آنے لگا۔ جب بھی گھر آتا، چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور غصے کی لہر ہوتی۔ میں اس کے لیے کھانا گرم کر کے پیش کرتی، لیکن وہ ناپسندگی سے دیکھتا اور اکثر باہر کے کھانوں کی تعریفیں کرنے لگتا۔ اس کے دیر سے آنے کی عادت بڑھتی گئی اور ساتھ ہی اس کی فرمائشیں بھی۔ کبھی نیا موبائل مانگتا، کبھی برانڈڈ کپڑوں کی فرمائش کرتا۔ میں حیران ہوتی کہ آخر اچانک یہ سب کیوں؟ جب بھی میں اس سے محبت اور توجہ مانگتی، وہ جھنجھلا جاتا اور پیسوں کی کمی کا بہانہ بنا کر مجھے خاموش کروا دیتا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید وہ کہیں اور بھی پیسہ خرچ کر رہا ہے، لیکن میں خاموش رہی کہ کہیں میری بات سے رشتہ نہ بگڑ جائے۔ ایک دن جب اس نے مجھ سے میرے زیورات بیچنے کی ضد کی تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیوں بیچنے ہیں؟ تو وہ جھوٹ بولنے لگا کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن جب میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا تو حقیقت کچھ اور نکلی۔ اس نے جوئے اور نشے میں بڑی رقم گنوا دی تھی اور اب اپنی غلطی چھپانے کے لیے میرے زیورات بیچنے کا بہانہ بنا رہا تھا۔ میرے انکار پر وہ غصے میں بفر گیا اور مجھے تانے دینے لگا کہ میں اس کے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دے رہی۔ اس نے میری وفاداری پر شک کیا اور کہا، بیوی ہو کر بھی اتنی خود غرضی؟ تمہیں میری عزت اور وقار کا بھی خیال نہیں۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی، لیکن ہمت نہ ہاری۔ میں نے اپنے والدین کو ساری حقیقت بتا دی اور انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں کسی بھی دباؤ میں آ کر اپنی قیمتی چیزیں نہ دوں۔ ناظرین، ایک رات میں نے اپنی ناک میں روئی گھسا کر سونے کا ناٹک کر رہی تھی تو میرا شوہر حسب معمول دیر سے کمرے میں آیا۔
میں نے آنکھیں بند رکھیں لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دروازے سے ایک چھوٹا سا شیشی نکالی اور اپنے ہاتھوں پر مل کر وہ خوشبو کمرے میں پھیلائی۔ اچانک میری روح کانپ گئی جب میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاؤں کی طرف جھکا اور میرے پاؤں پر کوئی محلول لگانے لگا۔ میں نے دل مضبوط کر کے آنکھیں ذرا سی کھول کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا جسے وہ میرے پاؤں کی رگ میں لگا رہا تھا۔ میں خوف اور حیرت کے عالم میں بے حرکت پڑی رہی۔ اگلی صبح میں نے اپنی سہیلی نائلہ کو سب کچھ بتایا۔ اس نے مجھے فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا کہا۔ ڈاکٹر نے میرے پاؤں کا معائنہ کیا اور کہا یہ تو نشہ آور دوائی کے اثرات ہیں جو جسم میں سوجن اور درد پیدا کرتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ میرے اپنے شوہر نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ میں نے نائلہ کے مشورے پر پولیس کو اطلاع دی اور رات کو دوبارہ سونے کا ناٹک کیا۔ جیسے ہی وہ میرے پاؤں میں انجیکشن لگانے لگا، پولیس نے دروازہ توڑ کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تفتیش کے دوران سچائی سامنے آئی۔ میرا شوہر ایک غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھا اور میرے نام پر جائیداد ہتھیانے کے لیے مجھے معذور کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کی سفاکی نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ آج میں آزاد ہوں لیکن دل پر لگنے والے زخم اب بھی بھرے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی اور عدالتی کارروائی کے ذریعے انصاف حاصل کیا۔ ناظرین، یہ کہانی ایک سبق ہے کہ کبھی بھی اپنی آنکھوں اور دل کو بند نہ کریں۔ کبھی کبھی قریب ترین شخص ہی سب سے بڑا دشمن بن سکتا ہے۔